اهدنا الصراط المستقیم۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہٰذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ اس حدیث میں فرما رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس طرح کلام فرماتے ہیں جیسے بیچ میں کوئی ترجمان یعنی کہ ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کریں گے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف یعنی کہ رائٹ سائڈ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اعمال دکھیں گے، اب تب اپنے بائیں طرف دیکھتا ہے یعنی کہ لیفٹ سائڈ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے، جب سامنے دیکھتا ہے تو اس کو آگ نظر آئے گا یعنی کہ دوزخ کی آگ۔ تو اس حدیث میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے اگرچہ خشک کھجور یعنی کہ سوکھا ہوا کھجور کا ٹکڑا کو صدقہ دے کے ہی صحیح، مثال کے طور پہ یہاں پہ سوکھا ہوا کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح دے کے دوزخ کی آگ سے بچو بول کے ہدایت بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کل کا ہمارا سبق تھا مشق سکون، تختی نمبر 12 تھا مشق سکون۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مشق کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر 13 تشدید۔ پہلے میں اردو میں پڑھوں گی پھر انگلش میں۔ تختی نمبر 13 تشدید۔ یہاں پہ لکھا ہے تشدید کا نام، اس کو یہ جو ڈبلیو کا نظر آ رہا ہے سمبل، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ اس طرح ڈبلیو کے جیسے جو بھی دکھتا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، اور جس چیز پہ بھی جس حرف پہ بھی تشدید آتا اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 مرتبہ کا پہلے یہاں پہ لکھا جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ یہ ہم مثال کے طور پر یہاں پہ دیے ہوئے دیکھو، ایک بار یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم اس حرف کو، یہ حمزہ نون زبر ان نون زبر نا، یہ تشدید دیا ہوا ہے، اس کو کیسے پڑھتے؟ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے، حمزہ نون زبر ان، ایک بار خود سے نون زبر نا، انا۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکے رکھنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان نون زبر نا، انا۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا غنہ کہلاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان نون زبر نا، انا۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں تختی۔ یہاں پہ پہلے سمجھ میں آئے گا نا، جب بھی تشدید آتا ہم اس حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، پہلی بار پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، جب کسی حرف پہ تشدید آتا ہے تو وہ اس طرح دکھتا ہے، دیکھو نون کو 2 بار لکھتے ہیں، ایک بار جزم دے کے ایک بار زبر دے کے، مطلب یہاں پہ جو آتا زبر آیا تو زبر، زیر آیا تو زیر، پیش آیا تو پیش، یہاں پہ جو آتا وہ اس کو دے دیتے۔ پہلے والے یہاں پہ نون ہے نا، مثال کو میں نون لے کے بول رہی ہوں، پہلے والے نون میں جزم دے دیتے تاکہ ہم پچھلے والے حرف کو ملا کر پڑھے، حمزہ نون زبر ان نون زبر نا، انا۔ ٹھیک ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تھوڑا اس کو پڑھتے وقت ہمیں
یہاں پہ دیکھو حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. اب اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ با کے اوپر تشدید آیا ہوا ہے تو اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ حمزہ الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو حمزہ با زبر اب، پہلی با پہ میں جزم دے دی ہوں اور دوسرے با پر یہاں پہ کیا ہے؟ زبر دیا ہوا ہے با. ان دونوں کو حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. کچھ سختی جیسی پڑھتے ہیں ہمیں. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. اگر نون پہ یا پھر میم پہ تشدید ہوگا تو آپ کو یہاں پہ ہے دیکھو نون پہ تشدید، تو اس کو کیسا پڑھتے ہیں؟ غنہ. یہاں پہ بھی ہے دیکھو نون. غنہ مطلب آواز ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکے رکھنا. جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، ہمیں وہاں پہ زور دینا ہے. کس کس حرفوں پہ؟ صرف نون اور میم پہ ہی، صرف نون اور میم پہ ہی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. جب ان دونوں کے اوپر تشدید آتا ہے تو کیا ہوتا؟ غنہ ہوتا. کیسے پڑھتے؟ ان یظن، ثم. باقی لوگوں کو ابا ابا ایسا پڑھتے، جلدی پڑھ دیتے. لیکن جب نون اور میم آتا ہے تو ان کے اوپر ہمیں تھوڑا زور ڈال کے پڑھنا ہے اور ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز روک ڈالنا. جیسے یظن، ثم. ٹھیک ہے. کتنی دیر روکنا ہے؟ غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ثم یظن. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا. حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی. حمزہ تا زبر اتا، زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر اتا، زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش اتا، زبر تا، اتا. حمزہ تا زبر اتا زیر تی، اتی. حمزہ تا زیر اتا زیر تی، اتی. حمزہ تا پیش اتا زیر تی، اتی. حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم زیر اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اجا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اجو. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن. با زبر بب، با دو پیش بن، ببن. با زیر بب، با دو پیش بن، ببن. با پیش بب، با دو پیش بن، ببن. با زبر تب، با دو زبر بن، تبن. با زیر تب، با دو زیر بن، تبن. با پیش تب، با دو پیش بن، تبن. جیم با زبر جب، با زبر با، جبا. جیم با زیر جب، با زبر با، جبا. جیم با پیش جب، با زبر با، جبا. جیم با زبر جب، با زیر بی، جبی. جیم با زیر جب، با زیر بی، جبی. جیم با پیش جب، با زیر بی، جبی. فا عین زبر فا، عین زبر ع، فع. فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع. کاف واو پیش کو، واو زیر وی، کووی. تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا. سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی. عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد. ضاد پیش حد، ضا پیش دو، حضو. یا زبر حی، یا زبر یا، حی. لام عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی. یا زبر یا، علی. حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا. کاف زبر کا، ایاکا.
یا زبر یا، ظا نون پیش ظن، یا ظنون پیش نو، یا ظنو، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، سین یا پیش سوی، یا زیر ی، سوی، را تا زبر رت، سویرت، سین عین پیش سوع، عین زیر عی، سوعی، را تا زبر رت، سوعیرت، عین تو پیش عط، تو زیر تی، عطی، لام تا زبر لت، عطیلت. یہاں پہ اجرا کل تک جزم پڑھ رہے تھے اس طرح آیا تھا نا، آج تشدید آیا تو تشدید کو بھی بولنا ہے. یہاں سے یہاں تک ایک ہی ہوگا. جیسے دیکھو یہاں پہ تشدید آئے تو سامنے والے حرف کو ملا کے پڑھتے ہیں، تب جب ایسا لفظ آتا ہے تو ہمیں اس کو اجرا بولنا ہے، تشدید کا قاعدہ. ٹھیک ہے، اور یہ سب تشدید کا قاعدہ، تشدید کا قاعدہ، تشدید کا قاعدہ، تشدید کا قاعدہ، اسے یہاں تک تشدید کا ہی قاعدہ بولتے. یہاں پہ تشدید کا قاعدہ تنوین، یہاں پہ حرکات ہوتا نا، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ تنوین، تشدید کا قاعدہ تنوین، تشدید کا قاعدہ تنوین، یہاں تک وہیچ ہوتا. ٹھیک ہے، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات، یہاں تک وہیچ ہے. تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرف مدہ، عین الف زبر آ، حرف مدہ. ٹھیک ہے، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرف مدہ، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات، حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات، تشدید کا قاعدہ حرف مدہ حرکات، حرکات، تشدید کا قاعدہ حرکات. نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، یہاں پہ پڑھتے وقت بولنا ہے ہمیں، نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. نون مشددہ اس کو کہتے ہیں جس نون پر تشدید ہو اس کو نون مشددہ کہتے ہیں. نون مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. تشدید کا قاعدہ حرکات، میم مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. میم مشددہ، میم کے اوپر تشدید آیا تو اس کو میم مشددہ کہتے ہیں. میم مشددہ کے پڑھنے میں غنہ ہوگا. اگر ہم اس طرح اجرا بولیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی تختیوں کو یاد رکھنے میں. اجرا بولتے وقت ہم خیال کرتے کہ اس کو کیا بولنا ہے، کون سی تختی سے ہے بول کے، ہمارا یہاں پہ ریویژن بھی ہو جائے گا. اسی لیے کوشش کریں آپ اجرے کے ساتھ ہی پڑھیے. تشدید کا قاعدہ حرکات، جزم کا قاعدہ ہم پڑھے تھے نا کل کے تختی میں، تختی نمبر 12 مشق سکون. تب جزم آیا تو ہمیں کیا بولنا ہے، جزم کا قاعدہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، تشدید کا قاعدہ حرکات، جزم کا قاعدہ، تشدید کا قاعدہ حرکات، جزم کا قاعدہ. ٹھیک ہے، امید ہے آپ آج کا سبق بھی اچھے سے یاد کریں گے. یاد کیجئے تاکہ ہمارا تجوید صحیح ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو اور پڑھانے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو آسان فرمائے. آمین. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو ضرور سے ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير.